بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری تو ایک ہی شیئر کرنی ہے، بہت ہی بمباسٹک قسم کی سٹوری ہے، تہلکہ خیز انکشافات ہیں، دل دہلا دینے والے نہیں، دل چیر دینے والے انکشافات ہیں۔ جی ہاں، آپ نے تھمبنیل پہ دیکھ لیا ہوگا جناب، جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے معاون خصوصی بھی ہیں، ان کے خاندان کی، ان کی اہلیہ، ان کے بیٹوں، ان کے بھائیوں کی یہ جو بزنس امپائر ہے یہ کیسے پھیلی، اربوں روپے پر مشتمل کمپنیاں جناب، فرینچائزز اور کمرشل اور رہائشی جائیدادیں وغیرہ، یہ سب کچھ ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ یہ کن کی سٹوری ہے یہ بھی بتاؤں گا، سب کچھ ایک ایک چیز بتانی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتانا ہے ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بتانا ہے جناب کہ یہ کن کن ادوار میں یہ سارا کاروبار اور تمام کاروبار پھیلے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے یا ان کے فیملی کا ریسپانس، اس پہ رد عمل کیا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا کچھ دوست جو کہہ رہے ہیں یا ان کے اپنا قریبی حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سی پیک، کیونکہ وہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو کیا ان کو اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ اس کے ہر پہلو کو ایک انتہائی یوں سمجھ لیں کہ باریک بینی سے جائزہ لیں گے جناب۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس نے جی ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا زی این نیوز کو، کائنڈلی وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے تاکہ اس طرح کی تہلکہ خیز ویڈیوز آپ تک نوٹیفیکیشن فارم میں پہنچتی رہیں۔ یہ باقی میرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ اسکرین پہ سامنے آ رہے ہیں، ظفر نقوی زی این کے نام سے ہیں، سب دوست پوچھتے ہیں۔ جناب میں ایک بات بڑی واضح کر لوں کہ اس چیز کا کسی کے بھی انڈیویجول ایکٹ سے کوئی ادارے کا تعلق نہیں ہوتا، کسی ادارے کو ہم ملائن نہیں کر رہے۔ ہم یہ پاک فوج ہمارا ایک اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے پاک فوج، اس پہ ہمیں فخر ہے پاکستانی ہوتے ہوئے۔ کچھ بھی ہو، کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے ادارے پر نہیں انگلی اٹھنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، میں متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ آپ نے کسی بھی غلط لینگویج کا استعمال نہیں کرنا، وہ میں کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کو معلوم ہے میں ہر کسی کے لیے کہتا ہوں، اور یہ میں کوئی سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں۔ کائنڈلی میں ان لوگوں کو بلاک کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جنہوں نے غلط لینگویج استعمال کی۔ ادارے کو نہ ملائن کریں، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک انڈیویجول کے جو ایکٹس ہوتے ہیں ان کو اس کا جواب دینے کا بھی پورا حق ہے، ہمیں انکشافات کرنے کا بھی پورا حق ہے، بات کرنے کا بھی، ان کو جواب کر دینے کا، اور جن لوگوں نے انکشافات کیے ان کو سو کرنے کا بھی پورا حق ہے۔ آ جائیں جناب، یہ احمد نورانی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت ہی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جناب، یہ بہت ہی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، بہت محنتی آدمی ہیں۔ ان کا انکشاف ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی، جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بزنس امپائر کیسے پھیلی۔ وہ کمانڈر صدرن کمانڈ بھی رہے، اس دوران بھی ان کے بیٹوں کے بزنس نے کمال ترقی کی۔ جناب باجوہ صاحب اس وقت سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے معاون خصوصی بھی ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے، ذرائع بتا رہے تھے مجھے، وہ بھی کوئی ذرائع جو ہے نا مطلب پی ٹی آئی کے اندر کے ذرائع ہو سکتے ہیں ظاہر ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جناب شبلی فراز صاحب سے بھی ان کے کوئی اختلافات چل رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے شبلی فراز صاحب کو کچھ عرصے تک فارغ بھی کر دیا جائے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان کی خبر کتنی سچی ہے۔ میں نے کہا یہ ساتھ موقع غنیمت ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، عاصم باجوہ صاحب کے بھائی ندیم باجوہ صاحب نے اپنے کاروبار میں ایک ایک چیز بہت ہی یوں سمجھ لیں مائنیوٹلی چبا کے بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے ندیم باجوہ صاحب نے اپنے کاروباری سفر کا آغاز امریکہ کی معروف فوڈ چین پاپا جونز پیزا ریسٹورنٹ میں بطور ڈیلیوری ڈرائیور کیا۔ یہ جو ڈیلیوری بوائے ہوتا ہے نا، جب آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں تو ڈیلیوری بوائے آتا ہے، ٹھیک، یہ وہ خود بتا رہے تھے۔ ایک یہی پاپا جونز جو ہے نا پیزا ریسٹورنٹ، انہی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کا ایک لگا ہوا تھا ایک کلپ، میں نے خود سنا، وہ خود بتا رہے تھے کہ جناب کہ جی میں نے یہاں سے ڈیلیوری ڈرائیور کے طور پر یہ میں نے شروع کیا تھا یہ سفر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تمام بھائیوں، اب سفر کہاں سے شروع ہوا؟ ان کا ندیم باجوہ صاحب کا ڈیلیوری بوائے کے طور، پیزا ڈیلیوری بوائے، پیزا بوائے کے طور پہ، اور اب کیا ہے، اب تمام بھائیوں عاصم باجوہ صاحب کی اہلیہ اور عاصم باجوہ صاحب کے بچوں کی
4 ممالک میں 99 کمپنیاں ہیں، 99، 130 فعال فرنچائز ریسٹورنٹس ہیں ایکٹیو، ٹھیک ہے نا۔ موجودہ مالیت $40 ملین کی بتائی جا رہی ہے، جو کہ 670 کروڑ پاکستانی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں جناب، آج ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی بمباسٹک قسم کی ویڈیو ہے کہ بہت لمبا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، میں تبصرہ بالکل آخر پہ دوں گا۔ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے عام طور پہ، اور یہ بھی دیتے تھے، باقی ساری گورنمنٹس بھی دیتی ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، اور خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی سرمایہ کاری باہر ہے، ٹھیک۔ 52.2 ملین ڈالر، یہ کوئی 876 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری بنتی ہے۔ 2 انٹرنیشنل فوڈ چینز کی 3 ممالک میں 174 فرنچائزز ریسٹورنٹ قائم کیے۔ امریکہ میں 14.5 ملین ڈالر، یہ کو 243 کروڑ بنتے ہیں، کمرشل اور رہائشی جائیدادیں ہیں۔ کل تقریباً مل ملا کے 1119 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری باہر کی گئی۔ اس وقت جو ایکٹیو فرنچائزز ہیں، فعال فرنچائزز ہیں، وہ 133 ہیں۔ اہلیہ اور بیٹوں کی شراکت داری ان کاروباروں میں ہے۔ ان کی اہلیہ یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں، UAE میں چلنے والے کاروباروں میں برابر کی ملکیت کی مالکن ہیں، اور ان کی اہلیہ کی برابر کی ملکیت ہے۔ اچھا، یہ پوری سٹوری میں احمد نورانی صاحب نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ کوئی کرپشن ہوئی ہے۔ اگر یہ کسی پولیٹیشین کی ہوتی نا، یہ سیاستدان کی ہوتی، تو جناب میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے جناب یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ٹکر نظر آتے اور بڑی بڑی چیزیں نظر آتی، جی عجب کرپشن کی غضب کہانی، غضب کرپشن کی عجب کہانی، ٹھیک ہو گیا نا یہ وہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ تہلکہ خیز انکشافات آئے ہیں، اور ابھی ذرا سنیے گا، آپ ذرا سنیے گا، ٹھیک ہو گیا نا، میں یوں تو نہیں کہوں گا کہ سر دھنیے گا، لیکن سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کے انکشافات ہیں۔ میں حیران ہوں، تو پھر اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، اس کی رسیدیں ضرور دینے چاہیے، اس کا بھی منی ٹریل آنا چاہیے۔ وہ بھی پاکستان کی قوم کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ جناب کہ ایک سرکاری آفیسر کے پاس، ایک گریڈ 22 کا آفیسر کے پاس اربوں روپے کی جائیدادیں، فرنچائز ان کی کمپنی کے پاس، ان کی فیملی کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پوچھنے کا حق ہے۔ عاصم باجوہ صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے معاون خصوصی بھی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام باقی معاونین خصوصی نے اور مشیران نے ڈکلیئر کی اپنے اثاثے، اور وہ اثاثے جو ہے نا کیبنٹ ڈویژن پہ وہ سب کے سامنے آ گئے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنے اثاثہ جات میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں کہ میری بیوی کا پاکستان سے باہر کوئی بزنس کیپٹل نہیں ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے اثاثہ جات میں، ٹھیک ہے، وہ آج بھی موجود ہیں، ان کا ذکر نہیں، ذکر جہاں پہ بیرون ملک کیپٹل کا ہے تو انہوں نے لکھا ہوا ہے NIL، ٹھیک ہے، NIL NIL۔ لیکن امریکی حکومت کی دستاویزات کے مطابق عاصم باجوہ صاحب کی اہلیہ فروخ زیبہ صاحبہ کے امریکہ میں 13 کمرشل جائیدادیں ہیں، جن میں سے 2 شاپنگ سینٹر بھی شامل ہیں۔ ان کی مشترکہ مالک ہیں، مشترکہ مالک سے مراد اپنے دیوروں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی ان کے جو دیور ہیں نا عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بھائی، ان کے ساتھ ان کا اشتراک ہے، مشترکہ مالک ہیں۔ اسی طرح امریکہ، کینیڈا، UAE میں کوئی 82 کمپنیاں ہیں، 82 کمپنیاں ہیں، جن کی مالیت $40 ملین ہے، جو کہ 670 کروڑ کے برابر ہوتی ہیں، ان میں بھی وہ برابر کی شریک ہیں، وہ مالکن ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ان کے بھائیوں کے ساتھ۔ 2007 میں آ جائیں جناب، اس کا ایک ایک لفظ توجہ طلب ہے، ایک ایک لفظ آپ کو میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آج نا ادھر ادھر اپنی توجہ نہیں کرنے دوں گا، جی ہاں آپ کر بھی نہیں پائیں گے، اس طرح کی بمباسٹک ویڈیو ہے۔ 2007 پرویز مشرف صاحب نے عاصم باجوہ صاحب کو بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی، تو باجوہ فیملی کے تمام کاروبار کو سنیے گا، ذرا سنیے گا، تمام کاروبار کو باجکو گلوبل مینجمنٹ LLC نامی کمپنی کے زیر سایہ لا گیا۔ یعنی انہوں نے اپنی کمپنی بنائی اس وقت جب مشرف صاحب نے ان کو بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دی، تو ان کے بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کی اہلیہ نے، عاصم سلیم باجوہ صاحب کی باجکو گلوبل مینجمنٹ LLC نامی کمپنی، اس تمام کاروبار کو اس کے مطابق احمد نورانی صاحب کے مطابق یہ زیر سایہ لایا گیا تمام کاروباروں کو۔ پہلے اس کمپنی کو امریکہ میں رجسٹرڈ کروایا گیا، اوہایو میں،
اور 2008 میں لاہور میں اس کا مددگار آفس قائم کیا گیا، اس کا مددگار دفتر قائم کیا گیا۔ دلچسپ بات سنیں، ٹھیک ہے۔ احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ خبر آئی تو جناب SECP یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے تیزی سے ان کی ویب سائٹ بدلنی شروع ہو گئی۔ یعنی SECP تو ایسا ادارہ ہے نا جو پاکستان میں کاروباری کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے، انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے، یہ احمد نورانی صاحب کے مطابق انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ سے عاصم باجوہ صاحب کے بھائیوں کی کمپنیوں کا ریکارڈ غائب کرنا شروع کر دیا۔ چلو جی ٹھیک ہو گیا نا، تاکہ کل کو کوئی کہے کہ رسیداں کٹو تو ہم اس کا ریکارڈ ہی اڑا دیں، ٹھیک ہے، ریکارڈ جلتے ہیں اور ریکارڈ اڑ جاتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے وہ اپنا سسٹم بیٹھ گیا تھا الیکشن سے پہلے، کئی چیزیں اڑیں گی اور کئی چیزیں بیٹھیں گی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے، ٹھیک ہے، اور محمد، ان کا نام ہے محمد، دوسرے کا نام ہے یوشے، تیسرے کا نام ہے عازب۔ ان کی مائننگ کی، شعبہ تعمیرات، ریئل اسٹیٹ، فیشن اور کاسمیٹکس کی مختلف کمپنیوں کی بلا شرکت غیر وہ مالک ہیں۔ ان تمام کی کمپنیوں کے انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، خیر نام لکھنا وہ کو مناسب نہیں ہے یا اپنا مقصود نہیں ہے۔ ان کی 3 کمپنیاں امریکہ میں بھی کاروبار کرتی ہیں، ان کے بیٹوں کی یعنی عاصم سلیم باجوہ صاحب کی۔ یہ کاروبار عاصم سلیم باجوہ صاحب کی بیوی اور بھائیوں کا جو باجکو گروپ والا جو کاروبار ہے نا، باجکو گروپ والا، اس کاروبار کے علاوہ ہے یہ۔ باجکو گروپ میں تو جو کاروبار اربوں روپے کے ہیں سو ہیں، ان کی بیوی مسز اور ان کے جو ہے نا بھائی شراکت دار ہیں۔ یہ بیٹوں کے کاروبار الگ ہیں، مائننگ کے شعبے میں، شعبہ تعمیرات میں، ریئل اسٹیٹ میں، فیشن میں، کاسمیٹکس میں مختلف کمپنیاں ہیں، اور ان میں امریکہ میں بھی کمپنیاں ہیں۔ آ جائیں جناب، اب خاندانی پس منظر بھی تو دیکھنا ہے نا، فیملی بیک گراؤنڈ کس قسم کا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے نا کہ جناب نواز شریف صاحب سے تو آپ نے رسیدیں مانگ لیں اور ان سے مانگیں، لیکن وہ تو جدی پشتی جناب ان کا تو ملیں تھیں، وہ تو سٹیل ملز کے اونر سے، ان کے تو والد صاحب کا اتنا اربوں کا کاروبار تھا، وہ تو 70s سے تھا، پتہ نہیں غالباً 60s سے تھا۔ تو اب جناب فیملی بیک گراؤنڈ ذرا یہاں بھی دیکھنا ہوگا۔ انتہائی انصاف ہے، میں سمجھتا ہوں یہ صحافی نے کیا ہے کہ یہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹوٹل 6 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، 6 بھائی اور 3 بہنیں۔ جنوبی پنجاب کے مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق۔ ان کے والد صاحب کا نام تھا محمد سلیم باجوہ صاحب، جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے۔ 1950 میں سرکاری نوکری شروع کی محمد سلیم باجوہ صاحب نے، یعنی عاصم سلیم باجوہ صاحب کے والد صاحب نے، اور 1960 میں صادق آباد میں ملت ہسپتال میں شمولیت اختیار کی۔ 25 نومبر 1976 کو انفارچونیٹلی کراچی ایکسپریس پر وہ سفر کر رہے تھے کہ اس دوران انہیں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ اب یہ بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا، ایک دفعہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی اس کی کہانی سنائی تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ اب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے 6 بھائی، 3 بہنیں، 3 بیٹے۔ وفات کے وقت ان کے اثاثہ جات یعنی والد صاحب کے کچھ زرعی زمین کنال کی انہوں نے ڈیٹیل نہیں لکھی، کچھ دکانیں صادق آباد میں، اور ایک دوا ساز کمپنی میں کچھ شیئر، اور ایک گھر اپنا وہ جو رہائشی گھر تھا، بس یہ کل اثاثہ تھا۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے 2 بڑے بھائی تنویر وہی سلیم باجوہ صاحب کے بیٹے ہو گئے اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بھائی ہو گئے۔ ان 2 کا نام ہے تنویر اور طالوت۔ وہ دونوں اپنے والد صاحب کی طرح اسی پیشے میں گئے، ڈاکٹر بنے، مختلف جگہوں میں پریکٹس بھی کرتے رہے۔ عاصم باجوہ صاحب 1984 میں فوج میں آ گئے۔ ندیم باجوہ صاحب اور فیصل باجوہ صاحب 1990 کی دہائی میں تعلیم مکمل کر کے امریکہ چلے گئے۔ عبد المالک جو ان کے بالکل چھوٹے بھائی ہیں سب سے، وہ 2002 میں وہ بھی امریکہ چلے گئے۔ اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کاروبار، ان کی فیملی کا کاروبار کن کن ادوار میں کیسے کیسے پھیلا۔ اب یہ ایک ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں جناب 1984 سے 2001، یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا یہ پیریڈ ہے 2nd لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ کرنل تک۔ اس دوران کوئی قابل ذکر سرمایہ کاری نہیں ہوئی، ان کے خاندان نے نہیں کی، کوئی کمپنی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، ٹھیک ہے۔ 1984 ذرا یاد رکھیے گا، 2001 تک، ٹھیک۔ اب آ جائیں جناب 2002 سے 2008 تک۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب اس دوران پرویز مشرف کے سٹاف آفیسر بھی رہے، اور پھر کمانڈر 111 بریگیڈ بھی رہے۔
اس دوران ان کا جناب ان کی فیملی کا جو کاروبار ہے وہ تقریباً کو $16 ملین کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں 53 پیزا فرینچائزز قائم کی گئیں۔ امریکہ میں 20، پاکستان میں 2 اور کینیڈا میں 4 کمپنیاں بنائی گئیں۔ آگے آ جائیں جناب، 2009 سے 2011 وہ بریگیڈیئر تو تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب، مشرف صاحب کے بعد وہ یعنی کہ ایک اور کور کمانڈر کے سٹاف آفیسر بھی رہے، پھر وہ میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پائی انہوں نے۔ اس دوران انہوں نے $7.5 ملین کی 25 فرینچائزز قائم کی، امریکہ میں 5 کمپنیاں اور 1 رہائشی جائیداد بھی خریدی۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں جناب 2012 سے 2016، اس دوران وہ DGISPR کے عہدے پر بھی تھے، اور اس دوران جناب انہوں نے $22.5 ملین کی 75 فرینچائزز خریدی، امریکہ میں 34، پاکستان میں 3، UAE میں 6 کمپنیاں قائم کی۔ امریکہ میں اس دوران $3.16 ملین کی لاگت سے 7 کمرشل اور 2 رہائشی جائیدادیں خریدی گئیں۔ عاصم باجوہ صاحب کے بیٹوں نے باجکو گروپ کے علاوہ امریکہ UAE میں کمپنیاں قائم کرنا شروع کی اسی دوران، یعنی 2012 سے 2016، جس دوران وہ DGISPR تھے۔ اب آ جائیں جناب آخری پیریڈ پہ 2017 سے 2020، پہلے وہ IG آرمز رہے اور اس کے بعد وہ کمانڈر سدرن کمانڈ بلوچستان میں تعینات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اس دوران جناب $6.3 ملین کی 21 فرینچائزز، امریکہ میں 17 کمپنیاں، پاکستان میں 7، UAE میں 1، $7.5 ملین کی امریکہ میں 6 کمرشل، 2 رہائشی جائیدادیں بھی لی گئیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب آ جائیں جناب رد عمل پر کہ رد عمل کیا ہے۔ پہلے میں بتاؤں گا آپ کو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے رد عمل کے بارے میں کہ یہ رد عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، A malicious propaganda story published on an unknown site against me and my family just uploaded on social media is strongly rebutted۔ یہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے۔ ان کے بھائی عبد المالک صاحب نے بھی کہا ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کے بیٹوں کا اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم نے یہ کاروبار کے متعلق دیکھا اور جو امریکہ اور UAE اور باقی ملکوں کی جو سرکاری ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ بیٹے ہیں، ان میں شراکت دار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، ان کا بھی ہے۔ اچھا، مسترد کیا، میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے مسترد کیا، لیکن صرف مسترد کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب آپ کورٹ جائیں، ان کو سو کریں، آپ سو کریں۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی آپ کو تو کس نے کہا کہ طاقتوروں کو تو انصاف ملتا ہی ملتا ہے، غریب کو شاید نہیں ملتا، لیکن امریکہ اور UAE میں تو ڈیفینیٹلی وہاں تو نظام ہی ایسا، خاص طور پہ امریکہ میں تو وہاں تو کسی کا نہیں چلے گی۔ وہاں جناب آپ نورانی صاحب کو کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے نا ڈیفیمیشن کے نوٹس دیں کہ انہوں نے ہماری عزت کو تار تار کیا ہے، آئیں جناب اس کو گھسیٹیں اور آپ بتائیں کہ ہم پہ کیوں تہمت لگائی ہے۔ آخری بات جو سب سے اہم ہے، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب CPAC کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں، کیا میرے 2 کویشچنز ہیں۔ کیا CPAC کی وجہ سے ان پہ مکمل یہ بہتان لگایا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے، ان کی کوئی کمپنی ان کے خاندان کی نہیں ہے، ان کی اہلیہ کے کوئی باہر اثاثے نہیں ہیں، ان کے بیٹوں کی کوئی فرینچائزز، کوئی کمپنیاں، کوئی جائیدادیں کمرشل یا رہائشی نہیں ہیں، امریکہ میں، UAE میں، پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف ایلیگیشن لگایا گیا، صرف اور صرف CPAC کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا؟ کیا آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کمپنیاں تو ہیں، جائیدادیں تو ہیں خاندان کی، اہلیہ کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، لیکن اب کی بار جو اس سے ہائی لائٹ کیا گیا، پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، وہ CPAC کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں میرٹ پہ انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں، میرا بیلیف ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو کبھی میلافائڈی نظر نہیں آئے گی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ پاک فوج ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، اس ادارے کو ملائن نہ کریں۔ چند انڈیویجولز کی وجہ سے ان انڈیویجولز کو رسیدیں نکالنی چاہیے، ان انڈیویجولز کو اپنا حساب دینا چاہیے، چاہے کوئی جرنیل ہو، چاہے کوئی بریگیڈیئر ہو، چاہے کوئی اور، چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی جج ہو، سب کو اپنی رسیدیں۔ اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے رسیدیں مانگیں اور ان کی اہلیہ ایک ایک چیز کا حساب دے، پھر یہاں بھی حساب بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب بات یہ ہے،
اس بات میں مجھے لگتا ہے، میں آنیسٹلی اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں، اس بات میں وزن ہو سکتا ہے کہ جائیدادیں تو ہوں لیکن اب پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، شاید یہ اس میں وزن ہو کہ سی پیک کی وجہ سے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ تو اب اگر ایسا ہے تو پھر اس میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے نا جناب کہ آپ آئیں، آپ رسیدیں دیں کہ جناب جائیدادیں میری ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، جائیدادیں میری ہیں، میں مانتا ہوں، مطلب میری سے مراد میرے بھائیوں کی، میرے بیٹوں کی، میری اہلیہ کی، یہ ان کی رسیدیں ہیں، یہ ہم نے اس طریقے سے اپنا کیپٹل بزنس ڈیولپ کیا، اس طریقے سے ہم نے جائیدادیں لیں، اس طریقے سے ہم نے کمپنیاں لیں، یہ ایک ایک چیز کا حساب ہے، لو جناب حساب لو، ایک ایک چیز کی رسید ہے، ایک ایک چیز کی منی ٹریل ہے، یہ لیں، اللہ خیر صلاح، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر کسی کو کوئی حلال کا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حلال کی چیز بزنس ڈیولپ کرنے سے تو کوئی آئین، قانون، شریعت، اسلام، پاکستان کوئی کچھ نہیں منع کرتا نا، ٹھیک ہے نا، کوئی انٹرنیشنل لا کچھ بھی ہے اس سے تو نہیں کرتا نا، کوئی جائز آمدنی سے نا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر یہ سرے سے ہیں ہی نہیں اور بالکل بہتان تراشی کی گئی ہے، بالکل ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، صرف سی پیک کی وجہ سے آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی یہ جائیدادیں آپ کے خاندان کی، بیٹوں کی، اہلیہ کی اور بھائیوں کی ہیں ہی نہیں، اور آپ پہ یہ الزام تراشی کی گئی ہے اور آپ پہ یہ ایلیگیشن تھوپا گیا ہے، تو پھر آپ ان کو سو کریں۔ اور وہ تو جرنلسٹ پاکستان میں ہیں احمد نورانی صاحب، ان کو سو کریں جناب، ان کو اربوں ڈالر کا جرمانہ اور ہرجانے کے نوٹسز دیں، پاکستان میں بھی دیں، امریکہ میں بھی دیں، یو اے ای میں بھی دیں، کینیڈا میں بھی دیں، آپ کو انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سیاستدان کو آپ کہیں گے کہ رسیداں کڈو، سرکار ہوں تو صحیح رسیداں کڈو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔